میت کو صدقہ کا فائدہ پہنچنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی روح کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بنا پر ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور رب العالمین کے ہاں ان کے درجات بلند ہوں۔ مثلا میں ان کی جانب سے مسجد تعمیر کروں یا علمی کتاب طبع کروں جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، لیکن ایک مولانا صاحب نے ہمیں فتویٰ دیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اس کے مال میں سے نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نے اپنی زندگی میں وفات سے قبل اپنے مال سے کیا ہو اور یہ اس کی وفات تک موجود اور جاری رہے۔ تو کیا مولانا صاحب کی یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر صحیح نہیں تو مجھے فتویٰ دیں اور بتائیں کہ میرے لیے کون سا طریقہ افضل ہے جس سے ہمارے فوت شدہ والد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الجواب بعون الوہاب۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ دعا اور استغفار، صدقہ اور حج کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ دعا اور استغفار کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے چکے ہیں۔ اور صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم نماز جنازہ ادا کرو تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اور میت کی جانب سے صدقہ کی دلیل صحیحین کی یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کو اچانک موت نے آن لیا، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ ضرور کرتی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1388، صحیح مسلم حدیث نمبر 1004۔ اور صحیح بخاری میں ہی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ گواہ رہیں کہ میرا پھل والا باغ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2756۔ اور میت کی طرف سے حج کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک عورت نے حج کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، جی ہاں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6699، صحیح مسلم حدیث نمبر 1148۔ اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنا اسے فائدہ دیتا ہے اور اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ میت کی طرف سے نماز کے متعلق ایک ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمہ میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہنے کے بعد کہا، صدقہ میں یعنی میت کی جانب سے صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں، لیکن جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ صدقے کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ اور فقہ شافعی کے فقیہ قاضی القضات ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحاوی میں اصحاب کلام سے جو یہ بیان کیا ہے کہ میت کو ثواب نہیں پہنچتا، یہ مذہب قطعتاً باطل اور واضح غلط اور کتاب و سنت کی نصوص اور اجماع کے خلاف ہے۔ اس کی طرف التفات نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور نماز اور روزے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور علماء کرام کا مسلک یہ ہے
کہ ان دونوں کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، لیکن اگر میت کے ذمے روزے فرض اور واجب ہوں تو اس کی طرف سے ولی یا جسے ولی اجازت دے قضا میں رکھے گا۔ اس میں امام شافعی کے 2 قول ہیں، ان میں سے مشہور قول یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں، اور ان دونوں اقوال میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ درست ہے۔ اور رہا قرآن مجید کی تلاوت کا مسئلہ، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اور ان کے بعض ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور علماء کرام کی ایک جماعت کا مسلک یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی عبادت، روزہ، نماز اور تلاوت وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دعا اور صدقہ اور حج کا ثواب بالاجماع میت کو پہنچتا ہے۔ اور تحفۃ المحتاج میں ہے، میت کی جانب سے کیا گیا صدقہ اسے فائدہ دیتا ہے، اور اس میں مصحف اور قرآن مجید وقف کرنا بھی شامل ہے، اور کنواں کھودنا اور درخت لگانا، وہ میت اپنی زندگی میں یہ کام کرے یا اس کی موت کے بعد کوئی بھی اس کی جانب سے کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ المحتاج جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 72۔ اور آپ کے والد کو سب سے زیادہ نفع اور فائدہ دینے والا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کیجیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، ان دونوں یعنی والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 فائدہ مند علم، نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ اور صدقہ کے متعلق یہ ہے کہ صدقات میں سب سے بہتر اور افضل صدقہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، اور مساجد کی تعمیر اور کتابیں چھپوا کر طلباء کی مدد اور معاونت کرنا ہے، یا انہیں اتنا مال دینا کہ جس کے وہ محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 42384۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔